پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تاجر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ جنازہ جن کے بچے کا تھا، جی ہاں دوستوں، جنات کے بچے کا تھا۔ لیکن ہاں دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتی تھی۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت بھی قریب آ رہا تھا، تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا کرتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا جان، جب آپ کو بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخرکار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹوں پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا دوستوں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر راستے سے آ رہا تھا، اس راستے میں خطرہ تھا، لہذا تاجر دوسرے راستے سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستانی تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم کچھ دیر یہیں پر ہی رک جاتے ہیں۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا تھا۔ تاجر ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتے جاتے اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی کہ گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنواں کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ اور وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا اپنی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر ان ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے زیادہ حیران کرنے والا منظر تھا، کیونکہ جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک سے کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم ذات کی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان
کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستوں، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کی کھجور کی گٹھلی مارنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ جن غصے میں آیا اور تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے آدم زاد، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے۔ کنویں میں تو صرف پانی تھا، مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے، تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے تھی؟ اب تو مجھے کسی بھی طرح سے صرف بدلہ چاہیے، بدلہ۔ دوستوں، وہ جن کسی بھی طرح نہیں مانا۔ آخرکار تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن نے جب اس کو مارنے لگا تو تاجر نے اس کو کہا کہ اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں موجود ہے، مجھے تھوڑا وقت دو، میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ جن بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن جب قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم زاد، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اسی کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے پر پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے کہ تاجر، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آواز دی لیکن آپ اکیلے ہی الگ طرف چلتے جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تاجر خاموش رہا اور اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کے تاجر بہت ہی زیادہ رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بےحد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار ہم سب سے اس کا ملنا تو ایسا ہے جیسے ہم سے اب یہ بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تاجر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب جا کر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھ اپنے آس پاس قبروں کو جو تجھے یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی باتیں سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، خدمت، بقا اور ایمان لے۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر تیری بیٹی ہے تو تو اس کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے، بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورت
پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق تیرے ان بڑوں کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہیں، اور چوتھا حق ان یتیم بچوں پر اور بے سہارے بوڑھے لوگوں کا ہے۔ دوستوں اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تھے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنے دل کا راز بتا دیا، اور اس سے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں ایک کوہرام کھڑا ہو گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا اور ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا، اور یہ وہی شام کے ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا اے جن، میں نے اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا ہوں، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کو امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا اے آدم زاد، بے شک تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کا ماننے والا ہوں، اے آدم زاد اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کے قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں، جا اپنے گھر والوں سے جا کر مل لے۔ اور دوستوں اس طرح سے جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ میرے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔